السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ اور تیسرے پارے کے بعض اہم موضوعات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ تیسرے پارے کا آدھے سے تھوڑا کم حصہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور آخر کا آدھا پارہ اور اس سے ایک دو صفحے زیادہ سورہ آل عمران پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یہ موضوع بیان فرمایا کہ اسلام میں اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی نہ مسلمان بنایا جائے گا، نہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں۔ فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دو، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کی صاف ستھری تعلیمات عام کرو، اس کی تبلیغ کرو اور پھر اختیار دے دو، جسے چاہے وہ پیغام پسند آئے اور وہ اسے قبول کرے اور جو چاہے نہ قبول کرے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ البتہ بات پہنچانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، پیغام سنانا، یہ ضرور ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا جو راستہ ہے، رشد کا جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہ گمراہی کے راستوں کے درمیان سے نکل کر بالکل واضح ہو چکا ہے۔ دنیا میں جو بھی عقل رکھتا ہے اور غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ خوب غور و فکر کر لے دنیا کے اور راستوں میں، اس کو نظر آ جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات ایسی جامع ہیں، ایسی معتدل ہیں، ایسی فطرت کے مطابق ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ تعلیمات ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، رب کی ذات سے ہے، اس کائنات کے مالک اور خالق سے ہے۔ توحید کی تعلیم، رسالت کی تعلیم، آخرت کی تعلیم، یہ بنیادی وہ تعلیمات ہیں جو ربانی علم کے ذریعے ہم کو عطا ہوئی۔ پھر فرمایا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایسے ماحول میں جو طاغوت کا انکار کر دے، شرک کا انکار کر دے، کفر کا انکار کر دے، شیطانوں اور ابلیسوں کا انکار کر دے، دنیا میں جو شیطان اور ابلیس کے نمائندے اور ہرکارے ہیں، جو ان کے راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے تھامے، وہ ایسا ہے گویا اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا اور ایک بہت مضبوط آسرا اس کو مل گیا، وہ حق پر جم جائے گا، اس کو استقامت نصیب ہو جائے گی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور یہ ایسا سہارا ہوگا جو ٹوٹے گا نہیں۔ اور پھر تسلی دے کر فرمایا کہ جو یہ راستے اختیار کریں گے، یعنی اہل ایمان ہوں گے، انہیں سن لینا چاہیے کہ ان کا دوست، ان کا ولی، ان کا کارساز، ان کا مالک، ان کا مأویٰ و ملجا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ان کا دوست بن جائے گا، اللہ ان کا کارساز بن جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تمام اندھیروں سے نکال کر نور عطا فرمائے گا، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت عطا فرمائے گا، خرابیوں سے نکال کر اصلاح کے راستے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈال دے گا جو اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے گا۔
اور جو لوگ دوست بنیں گے کفر کے اور شرک کے اور طاغوت کے اور شیطان کے اور ابلیس کے اور ان کے نمائندوں کے اور ہرکاروں کے، اور ان لوگوں کا ساتھ اختیار کریں گے جو دنیا میں ابلیس کے نمائندے ہیں، شیطان کے نمائندے ہیں، دجال کے نمائندے ہیں، جو ان کے ساتھ رہیں گے، جو ان کے طریقے کو پسند کریں گے، جو ان کی لائف اسٹائل کو اپنے لیے چوز کریں گے، جو ان کے کلچر میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، انہیں سن لینا چاہیے کہ پھر طاغوت ان کا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، پھر طاغوت ہی ان کے دوست بن جائیں گے، شیطان ان کا دوست بن جائے گا، ابلیس اور دجال اس کے دوست بن جائیں گے، دنیا میں ابلیس اور دجال کے نمائندے اس کے دوست بن جائیں گے، اور وہ یہ کریں گے کہ اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے، روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں جلیں گے، عذاب بھگتیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 سے 274 تک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اسلام نے جن چند نیکیوں پر سب سے زیادہ ابھارا ہے، آمادہ کیا ہے، اس کی تحریض کی ہے، اس کے لیے بندوں کے اندر جذبات پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک نیکی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، پریشان حالوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، مسافروں پر، قیدیوں پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور قرآن بار بار اس کی ترغیب دیتا ہے، بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، احادیث میں بار بار اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور یہ تو ایک گنتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ اور جتنا چاہے گا اپنے پاس سے بڑھا دے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ خرچ کرنے پر بڑھتا ہوا مال آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ انسان نے خرچ کیے 100 روپے تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس کو 200 روپے کہیں سے مل گئے، بعض مرتبہ یہ زیادتی نظر آتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کوئی بیماری ٹال دیتے ہیں، کوئی حادثہ ٹال دیتے ہیں جس میں اس کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے، اللہ نے وہ حادثہ ٹال دیا، وہ بیماری ٹال دی، اب وہ آنکھوں سے نظر نہیں آیا لیکن وہ ہو گیا اور وہ اس کو برکت نصیب ہو گئی۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال خرچ کرنے پر اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ اس کو اللہ قیامت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس دن انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کی حکمت، اس بندے کے لیے کیا حکمت ہے، اس کے مطابق اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم مال خرچ کرو تو جس کے اوپر خرچ کرتے ہو اس پر کبھی احسان مت جتانا، اور کبھی اس کو تکلیف مت دینا، کبھی اس کو، چونکہ تم نے اس کو مال دیا ہے تو اب وہ تمہاری کڑوی کسیلی سنے گا، کبھی ایسا کام نہ کرنا، نہ اس پر احسان جتانا کہ تم میرے پیسوں پر پل رہے ہو، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں سامان دیا، میں نے تمہیں غلہ دیا، میں نے تمہیں پیسے دیے، نہ احسان جتانا، نہ کبھی اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، تکلیف پہنچانا، طنز کرنا، نہ طنز کرنا۔ ایسا نہ ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو جو کچھ تم نے اس پر خرچ کیا تھا وہ سب بیکار ہو جائے گا، وہ سب تباہ ہو جائے گا، اس کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر دے سکتے ہو خوشی کے ساتھ دو، اگر دینے پر قادر نہیں ہو تو اچھے الفاظ میں اس سے معذرت کر لو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ مال خرچ کر کے جتاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، یا جس پر خرچ کیا ہے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چکنی مٹی پر ایک چکنی چٹان ہو، ایک چکنی چٹان ہو اور اس پر مٹی جمی ہو، اور پھر تیز بارش کا جھونکا آئے تو وہ ساری مٹی اس پر سے بہہ جائے گی۔ یعنی جو لوگ کسی پر مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نام و نمود کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جس پر خرچ کرتے ہیں اس کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس پر احسان جتاتے ہیں، ان کا سارا اجر و ثواب بہہ جاتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ باقی رکھتا ہے۔ اس طرح جس طرح ایک
ٹیلا ہے اور اس پر ایک باغ ہو اور پھر اس پر ہلکی ہلکی بارش ہو تو وہ باغ دگنے پھل لے کر آئے، دگنا پھل اس پر ہو، دگنی پیداوار ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صرف زکوٰۃ اور صدقات نہیں بلکہ اپنے زمین کی پیداوار میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا ہے۔ اسلام میں ایک پورا نظام ہے، ایک پورا لا ہے، ایک پورا سسٹم ہے، کھیتی اور پیداوار اور باغ، اس میں بھی خرچ کرنے کے راستے ہیں اور اس میں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے اور اس میں بھی غریبوں کا حصہ ہے۔ اس کے مسائل علماء سے پوچھ کر کہ میری کھیتی اتنی ہے، میرے باغات اتنے ہیں، اس میں اتنی پیداوار ہے، وہ پوری تفصیلات علماء سے معلوم کر کے اس میں بھی جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ شیطان تم کو ڈرائے گا، شیطان یہ سکھائے گا، دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اگر تم غریبوں پر خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، تم پر فقر آ جائے گا، تنگدستی آ جائے گی، غربت آ جائے گی۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس نیکی پر واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تم سے اس نیکی پر تم کو مغفرت عطا فرمائے گا، اپنا فضل عطا فرمائے گا، اس لیے خوب خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم چھپا کر خرچ کرو، خاموشی سے خرچ کرو، اس طرح خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اگر کبھی کبھی علانیہ خرچ کرنا پڑے تو کر سکتے ہو تاکہ دوسروں کو بھی آمادہ کرنا اس سے مقصود ہو، لیکن اس میں بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کو ایذا نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، اس طرح خرچ کرو۔ پھر فرمایا جب تم خرچ کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک بات یہ خاص فرمائی، ایسے لوگوں پر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مال خرچ کرو جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگیں، دین کے علم کی خدمت میں لگیں، مساجد کی خدمت میں لگے ہیں، مدارس کی خدمت میں لگیں، قرآن اور حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مال خرچ کرو، اور ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے اندر حیا ہے، خودداری ہے، وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے ایسے لوگوں پر خرچ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ پھر فرمایا ان لوگوں پر بھی خرچ کرو جو ضرورت مند ہیں، اور جو لوگ بھی دن میں رات میں جس بھی طرح اپنا مال خرچ کریں گے انہیں اللہ کی طرف سے خوب اجر و ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اتنی رحمت عطا فرمائیں گے کہ وہ بہت مطمئن ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ اب اس کے بعد فوراً 275 سے 279 آیت تک سود کا تذکرہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سود کی، اور جسے انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں اور بیاج کہتے ہیں، یہ انسان کو اس وقت اس کی عادت پڑتی ہے جب اس کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی اور پیسے کی ہوس اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے پہلے تذکرہ فرمایا مال کے خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، تاکہ مال کی محبت دل سے نکلے، لالچ دل سے نکلے، حرص دل سے نکلے، طمع اور ہوس دل سے نکلے، اور خرچ کرنے کا مزاج پیدا ہو۔ اس کے بعد سود اور بیاج اور انٹرسٹ کی تباہ کاری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اسلام کا ہر چیز میں ایک نظام ہے، یہاں تک کہ اسلام کا اکنومیکل بھی ایک پورا نظام ہے، فائنینشیل ایک سسٹم ہے، جسے دنیا میں بہت سے لوگ اسلامک بینکنگ کے نام سے جانتے ہیں، جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہے، اور اس کی مین بنیاد یہ ہے کہ اسلامک فائنینس میں، اسلامک فائنینشیل سسٹم میں سود کی کوئی گنجائش نہیں، انٹرسٹ کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں بزنس کا کانسیپٹ ہے، لیکن سود اور انٹرسٹ کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں۔ اسلام نے سود اور انٹرسٹ اور بیاج کو ظلم کہا ہے، حرام قرار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں گزارش کروں گا کہ تمام پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، جنہوں نے پوری دنیا کو اسلامک بینکنگ سے اور اسلامک فائنینشیل نظام سے پوری دنیا کو متعارف کرایا اور انٹروڈیوس کرایا کہ اسلامک فائنینس سسٹم کیا ہے، اسلامک بینکنگ کیا ہے۔ اس پر ان کی انگریزی میں اور اردو میں بے شمار ان کے مضامین ہیں، کئی کتابیں ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح مولانا مودودی نے سود کے نام سے ایک کتاب لکھی، غالباً اس کا ترجمہ بھی دنیا کی مختلف کتابوں میں زبانوں میں ہو چکا ہے،
اس کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں بیاج اور سود کو کیوں حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ظلم کی ایک شکل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ سود کھانے والے ہیں، بیاج کھانے والے ہیں، وہ اس طرح آئیں گے جیسے شیطان نے ان کو کچوں کے لگا لگا کر پاگل بنا دیا۔ وہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ سود ایک بزنس ہے، سود ایک تجارت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو، بزنس کو جائز قرار دیا، بیع کو جائز قرار دیا۔ اس لیے اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم بیاج اور سود کو مٹائیں گے۔ جو بھی بیاج اور سود کے کاروبار میں ملوث ہوگا، مبتلا ہوگا، اللہ نے طے کر لیا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں اس کو تباہ کر دوں گا، کیونکہ سود کو تباہ ہونا ہے، سود کا انجام تباہی ہے، سود کا آخر تباہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ہم ترقی دیں گے صدقات کو، جو خرچ کرنے کا مزاج رکھتا ہوگا۔ سود کی تعریف یہ ہے اور بیاج کی تعریف یہ ہے کہ غریبوں کا مال لوٹ لوٹ کر اور ظلم کے ساتھ لے لے کر امیروں کو دیا جائے اور امیروں کو اور امیر بنا دیا جائے، جبکہ زکوٰۃ جو اسلام کا بیس ہے، اسلام کے فائنینشیل سسٹم کا اور اسلامک فائنینس کا بیس ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا تعلق، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ امیروں کا مال ان سے لے کر غریبوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، دو بالکل الگ الگ فکر ہے۔ ایک فکر میں امیر کو اور امیر بنایا جاتا ہے، غریب کو اور غریب کر دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو اکنامیکل کرائسس ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر طرف سے غریبوں کو چوس کر ان کی گاڑھی کمائی کو امیروں تک اور بڑے بڑے بزنس ہاؤسز تک اور بڑے بڑے سرمایہ داروں تک اور بڑے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹرز کے ایسے مال کمانے والے غنڈے ہیں، ان تک پہنچا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا فائنینس کا نظام یہ ہے اور اسلام کا اکنامیکل نظام یہ ہے کہ اسلام امیروں سے پیسہ لے کر ان کو غریبوں تک پہنچانے کی تلقین کرتا ہے، اور اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کا ایک پورا لا ہے، اس پر سینکڑوں کتابیں ہیں۔ پوری دنیا میں اب اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس ہو رہی ہے اور دنیا کے ممالک اپنے یہاں اسلامک بینکنگ کو فروغ دے رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے پاس ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم موجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقات کے، زکوٰۃ کے نظام کو بڑھائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس وقت تک سود عام تھا، فرمایا ایمان والو اب جو بھی تم پر سودی بقایا ہے اسے چھوڑ دو، معاف کر دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اب بھی جس نے سود سے توبہ نہیں کی اور وہ سود اور انٹرسٹ کے نظام میں مبتلا رہے، ملوث رہے، فرمایا اس سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن نے اتنی تفصیل کے ساتھ، آپ کو حیرت ہوگی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 280 اور 282 نماز کا طریقہ بھی اتنے ڈیٹیل میں نہیں بتایا، روزے کا طریقہ بھی اتنے ڈیٹیل اور حج کا طریقہ بھی اتنے ڈیٹیل میں نہیں بتایا جتنے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، معاملات کیسے طے ہو، اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ ہم آپس میں کوئی ڈیل کریں، ہم آپس میں کوئی سمجھوتا کریں، ہمارا آپس میں کاروبار کی پارٹنرشپ ہو، اس پارٹنرشپ میں کیسے ہمیں کام کرنا ہے یہ قرآن میں بتایا گیا، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہی کی گئی، اس لیے تاکہ دوریاں نہ پیدا ہو، بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، بعد میں اختلافات نہ ہو، بعد میں کوئی کسی پر بے ایمانی کا الزام نہ لگائے، بعد میں جھگڑے نہ ہو اور آدمی کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح معاملات طے کرو کہ تمہارے درمیان پھر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو، پہلے تو یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور پھر وہ مطالبہ کر رہا ہے قرض کا، لیکن وہ مجبور ہے، اس کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، فرمایا کہ پھر چاہیے اس کو قرض دینے والے کو کہ وہ مہلت دے دے اور تھوڑی ڈھیل دے دے، تاکہ جب اس کے لیے آسانی ہو جائے تو پھر وہ قرض ادا کر دے، اور اگر وہ اس کو معافی کر دے، صدقہ ہی کر دے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا لین دین کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے کہ تم لوگ جب بھی
کسی متعین مدت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، یعنی کسی بھی طرح کی پارٹنرشپ کرو، تجارت کا لین دین کرو، فرمایا اسے لکھ لیا کرو، چاہے کتنے ہی قریبی دوست، کتنے ہی قریبی رشتہ دار کے ساتھ بزنس کی پارٹنرشپ کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ لکھ لینا چاہیے، اسے ہمیشہ پوری ڈیٹیل میں کہ کیا معاملات ہیں، کیا بنیادیں ہیں، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ تحریر کر لینی چاہیے۔ پھر فرمایا اگر کوئی لکھنا جانتا ہو تو پھر وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح لکھے۔ البتہ یہ لکھنے لکھانے کی ذمہ داری اس کی ہوگی جس کے ذمہ حق واجب، یعنی کوئی اگر ادھار لے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح سے پورے معاملات طے کرے اور لکھے، اور اگر اسے لکھنا نہ آتا ہو یا پڑھنا نہ آتا ہو تو اس کا سرپرست لکھے اور لکھوائے، پھر اس لکھنے پر گواہ بناؤ۔ قرآن کہتا ہے 2 مرد گواہ بنائے جائیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں۔ پھر فرمایا کہ 2 عورتیں اس لیے تاکہ اگر کوئی ایک عورت بھولے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اور پھر جب گواہی کا وقت آئے تو گواہی دینے والے سچ گواہی دیں، جھوٹ نہ بولیں اور انکار نہ کریں۔ لکھنے والے لوگ پورا معاہدہ اور لین دین لکھنے سے اکتائیں بھی نہیں، جو معاملہ ہو پورا وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھ لیا جائے تاکہ مستقبل میں پھر کوئی آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، فیوچر میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس کے بعد یہ فرمایا خرید و فروخت کے معاملات بھی جب طے کرو اس وقت بھی گواہ بنا لو، اس لیے۔ اور ایک بات یہ فرمائی کہ ان معاہدات اور معاملات کو لکھنے یا گواہ بنانے کے لیے کسی کو مجبور مت کرو، اس لیے کہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو، اللہ ہی سب کو تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 17 اور 19، 17 سے 19 تک اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا جو جنتی لوگ ہیں ان کی ایک عادت ہے کہ وہ بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سچے ہوتے ہیں، اور وہ عبادت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے خوب مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب و غریب انداز سے یہ بات اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا ہے، شریعت کا علم، دین کا علم، ان کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں، اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا کہ اللہ نے یہ بات فرمائی شہید اللہ انہو، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے پورے عدل اور انصاف کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنی گواہی کا تذکرہ کیا، فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا، اور ان دونوں کے ساتھ اہل علم و اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا۔ اس سے اہل علم کی فضیلت کا، علماء کی فضیلت کا، ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنے اور اپنے فرشتوں کے تذکرے کے ساتھ کیا۔ اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف الاسلام ہے۔ اسلام وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، اور تمام نبیوں نے، رسولوں نے، پروفٹس نے، اللہ کے پیغمبروں نے اور اللہ کے نبیوں نے اسی اسلام کی دعوت دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسلام مکمل ہو گیا۔ اب جس کو بھی نجات کا راستہ اختیار کرنا ہے اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اسلام کو ہمارے سامنے پیش کیا اس اسلام کو وہ اختیار کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے محمد، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے، آپ اللہ کو اس طرح پکاریے کہ اے اللہ جو ساری کائنات اور ساری طاقت اور اقتدار کا اکیلا مالک ہے، اے اللہ تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے تو حکومت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وقتی طور پر حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری بھلائیاں صرف تیرے قبضے میں ہیں، اور اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ تو ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ یعنی یہ سارے اختیارات اے اللہ صرف اور صرف تیرے
ڈرے ہیں. اس لیے یاد رکھنا چاہیے, ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے, کسی کو اگر حکومت مل گئی, طاقت مل گئی, قدرت مل گئی, قوت مل گئی, مال مل گیا, یہ اللہ نے دیا ہے, وقتی دیا ہے. جب تک اللہ چاہیں گے دے کر رکھیں گے, جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے. یہ سب اللہ کے اختیار میں. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب تم حضور کی اتباع کرو گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اللہ بہت معاف کرنے والا, بڑی رحمت فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 49 تک تذکرہ ہے خاندان آل عمران کا اور خاندان زکریا کا اور خاندان مریم کا. یہ بڑے مبارک خاندان ہیں. ہمارے کرسچینز بھائی جو ہیں اور ہمارے عیسائی جو بھائی ہیں اور جو یہودی ہیں, ان کے یہاں بھی ان نبیوں کا تذکرہ ہے. آل عمران کا تذکرہ ہے, حضرت زکریا کا تذکرہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم علیہ السلام, یہ سب تو بڑے مبارک اور بڑی مقدس ہستیاں ہیں. ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں یہ سب بڑے مقدس اور محترم ہیں. قرآن نے ان لوگوں کا, ان خاندانوں کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم, حضرت نوح, ان خاندان ابراہیم, خاندان عمران, ان کو ساری دنیا کے لوگوں پر ایک خاص فضیلت عطا فرمائی. حضرت عمران تھے ایک جو حضرت مریم کے والد تھے, انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں اپنے, حضرت عمران کی اہلیہ نے, حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا مانگی کہ جب وہ حمل سے ہوئی, پریگننٹ ہوئی, انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. جب ان کے یہاں اولاد ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ حیران تھی کہ یہ بیٹی آ گئی. انہوں نے اس کا نام مریم رکھا, حضرت مریم علیہ السلام, اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائیے گا. اب اس کے بعد حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس مسجد اقصی کے امام تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے. چنانچہ اب حضرت عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کے مطابق حضرت مریم کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا. چنانچہ قرعہ ہوا کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا. قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلا جو حضرت مریم کے خالو بھی ہوتے تھے. اب حضرت مریم ایک کمرے میں بیت المقدس کے معتکف ہو کر وہی اللہ کی عبادت میں رہتی تھی. حضرت زکریا کی گودوں میں پروان چڑھی تھی. ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس مختلف قسم کے رزق ہے, پھل ہیں. پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام جو بڑے بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور بظاہر اولاد کا امکان بھی نہیں تھا, بس ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور پھر حضرت مریم کا خاص تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, خاص انتخاب کیا ہے اور آپ کو بڑی پاکیزگی عطا کی ہے اور ساری دنیا کی عورتوں میں خاص فضیلت آپ کو عطا کی ہے. آپ تو بس اپنے رب کی عبادت کریں, رکوع سجدے کریں. پھر فرشتوں نے یہ بتایا حضرت مریم کو کہ اللہ آپ کو ایک خاص نشانی دے رہا ہے, ایک بیٹا آپ کو عطا فرمائے. اب حضرت مریم کا تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا, وہ پریشان ہو گئی کہ بغیر نکاح کے میرے یہاں بیٹا. اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے خاص نشانی ہے. حضرت عیسیٰ جو دنیا میں آئیں گے وہ اللہ کا کلمہ, اللہ کی نشانی ہوں گے, اللہ کی طرف سے اللہ کی ایک خاص روح ہوں گے وہ. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کو اللہ نے دونوں جہانوں میں بڑا وجیح بنایا, بڑا مقرب بنایا. حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ آپ کا یہ بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے, یہ اللہ کی نگاہ میں بڑا برگزیدہ ہے, بڑا اللہ کا مقرب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت مریم کو تسلی دی کہ یہ سب اللہ کا ایک خاص نظام ہے. اللہ ہی حضرت عیسیٰ کو پھر تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا, کتاب و حکمت سکھائے گا, ان کو بنو اسرائیل کی نبوت عطا فرمائے گا. چنانچہ یہ ساری نشانیاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی جو ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر تھی. وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو, کوڑھی کو وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. یہ ساری کرامات اور معجزات
معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک خاص موضوع ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 64 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی۔ اہل کتاب یہودی، عیسائی اور وہ تمام مذاہب جن کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں، فرمایا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اس پیغام کی طرف آ جاؤ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک مالک کو آگے سر جھکاؤ، ایک خدا کی پرستش کرو، ایک ایشور، ایک گاڈ کی عبادت کرو۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ انجیل پڑھ لو، تورات پڑھ لو، بائبل پڑھ لو، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ لو، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ لو، ساری مذہبی کتابیں اور ساری ریلیجیس بکس یہ کہتی ہیں کہ ایک مالک ہے، خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب ذرا تلاشو اور ڈھونڈو کہ کون سا وہ مذہب ہے جس کے پاس صاف ستھرا نظام توحید کا موجود ہے، جو ایک مالک کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، جو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ جب دیکھو گے، تلاشو گے اور ڈھونڈو گے تو نظر آئے گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور پورا قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ رسولوں کی عبادت سے بھی منع کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت اور احترام کی تو بات کہتا ہے، لیکن عبادت کے لیے وہ ان کی بھی نہیں کہتا۔ عبادت تو صرف ایک اللہ کی، ایک مالک کی، ایک خدا کی، ایک رب کی، ایک الہ کی ہوگی۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ اسلامی شریعت کی دعوت ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ حدیث کی دعوت ہے، اور یہی دعوت سارے نبیوں نے دی، سارے رسولوں نے دی، سارے پروفٹس نے دی، یہی دعوت جیسس کرائسٹ اور عیسیٰ مسیح نے دی، یہی دعوت حضرت موسیٰ نے دی، یہی دعوت ان تمام لوگوں نے دی جن کو اپنے اپنے دھرموں میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ ان کی کتابوں میں اگر کوئی سچائی اور گہرائی سے پڑھے تو ایک خدا کی عبادت کا تصور نظر آئے گا، ایک ایشورواد کا فلسفہ نظر آئے گا۔ ہر مذہب نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، کسی کو بولنا آتا ہے، کسی کو لکھنا آتا ہے، کوئی کتابیں لکھتا ہے، کوئی تقریریں کرتا ہے، کوئی مدرسوں میں پڑھاتا ہے، کوئی دین کا کام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ دین کے علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اپنا بندہ بناؤ۔ فرمایا یہ بالکل جائز نہیں کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے، اپنا غلام بنائے، اپنا اس طور پر بھکت بنائے کہ وہ جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے وہ صحیح، اور وہ جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے وہ غلط۔ فرمایا اپنا بندہ بنانے کے لیے اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا، زبان و قلم نہیں دیا، بلکہ زبان و قلم اس لیے دیا ہے تاکہ تم یہ کہو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب کے بندے بنو، ربانی بنو، خود بھی ربانی بنو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی ربانی بناؤ، اپنے شاگردوں کو بھی ربانی بناؤ، اپنے مریدوں کو بھی ربانی بناؤ، اپنے معتقدین و متوسلین کو بھی ربانی بناؤ، اپنے مسترشدین کو بھی ربانی بناؤ، جو انسانوں کو اپنے علم کی دھوس دما کر، جو انسانوں کو، جو اللہ کے بندوں کو اپنے علم کا غرہ دکھا کر اپنا بندہ بناتا ہے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اور جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین و متوسلین و معتقدین اور مسترشدین کو اللہ کا بندہ بنائے، قرآن اور حدیث کا پابند بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، وہ ہے جس نے واقعی میں علم سیکھا، جس کو واقعی میں اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی اور اس نے اس نعمت کی قدر کی۔ آخری آیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 83 اور 85 میں خاص بات یہ فرمائی کہ نبیوں کے درمیان اونچ نیچ مت کیا کرو، یہ نبی اونچے اور یہ نبی نیچے، نعوذ باللہ، یہ سب بالکل مت کیا کرو۔ اللہ کے سارے نبی بڑے برگزیدہ ہیں، بڑے محترم ہیں، اللہ نے ان پر اپنے پیغامات کو نازل فرمایا اور ان پر اللہ نے ہدایت کی کتابیں نازل فرمائی، اور ان باتوں پر
جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی باتوں پر ایمان لائے اور انہوں نے یہ اونچ نیچ نہیں کی، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور یہ سن لو، قیامت کے دن جو اسلام کے ساتھ آئے گا اس کا دین قبول کیا جائے گا۔ قیامت میں اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم سب اسلام پر عمل کریں، اسلام کو اختیار کریں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید میں تیسرے پارے کے سورہ بقرہ اور آل عمران کے ان مختلف موضوعات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5-10 منٹ کا درس حدیث ہوگا۔ برادرم مولوی محمد شہزی خان ندوی 2 حدیثیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آپ لوگ حدیثیں سن کر اور حدیث کی تشریح سن کر ہی تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج میں جس باب سے حدیث مبارکہ کا آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا اور تشریح کروں گا، اس باب کا نام ہے باب فی الاخلاص بالعبودیہ۔ اس کے معنی ہے اخلاص و للہیت۔ ابھی میں جو آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا وہ حدیث بہت مشہور ہے اور اکثر محدثین نے اپنی حدیث کی کتاب کی شروعات اس حدیث سے کی ہے، اور تقریباً 70 فقہ کے باب میں اس حدیث کو لایا گیا ہے اور داخل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس شخص نے اور انسان کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے، اور جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس شخص نے ہجرت کی اس غرض سے کہ وہ وہاں دنیا حاصل کرے گا اور کسی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ حدیث کا مطلب صاف ظاہر ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کرتا ہے، کوئی دینی اعمال کرتا ہے، وہ اس کی نیت کے مطابق ہی اس کو ثواب اور پھل ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں بہت نیک لگوں لوگوں کو اور مجھے لوگ اللہ والا سمجھیں، تو اس کو اس کی نیت تو خراب ہے اور اس کو اس نیت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میری نماز صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اسی طرح اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس طور پر، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے لوگ مالدار سمجھیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی کسی کام کی نہیں۔ اس کی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میری جو زکوٰۃ ہے، یعنی میں جو دے رہا ہوں، یہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ یہاں ایک غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری یعنی جو بھی کام کرتے ہیں اس کا فیصلہ نیت پر ہی ہوتا ہے، تو غلط کام اچھی نیت سے کریں تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس سے یعنی جو مال حاصل کرے گا اس کو مسکینوں کو دے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس نے شریعت کے ساتھ اور دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اسی عنوان سے متعلق ایک حدیث اور ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے تو نہ ہی اس کی جسموں یعنی اگر وہ بہت خوبصورت ہے
اور وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی خوبصورتی پر اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے حدیث میں بتایا آپ کو۔ اسی طرح نہ ہی اس کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر، اس کی دوسری خصوصیات کو دیکھ کر اس کو یعنی اجر ملے گا، بلکہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کس نیت سے کس کام کو کر رہا ہے، اس کو اس کے حساب سے ثواب اور اجر ملے گا۔ انشاءاللہ میں کل کسی نئے باب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔